बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज मुझे एक तरह खुशी है इस अफसोसनाक वाक़या के बाद कि एक ऐसा इंसान जिसने हम सबको हमें फ़ख्र हुआ इसको देख के, जिस तरह इसने पूरी कोशिश की एक जान बचाने के लिए। पहले तो मैं ये अदनान आपको ये कह दूं कि देखें, मुल्क में बहुत ज़रूरत होती है रोल मॉडल्स के लिए, क्योंकि रोल मॉडल का मतलब होता है कि लोग फिर उनको फॉलो करते हैं। जब आपकी वो हमने देखा वो उस अफसोसनाक और शर्मनाक वाक़े पे कि जिस तरह आपने कोशिश की उसकी जान बचाने के लिए, तो ये सारे जो भी लोग देख रहे थे, जिन्होंने भी सुना, सबको एक एहसास हुआ कि हाँ, एक इंसान है जो राय हक पे खड़ा है। एक अंग्रेज़ी का फ्रेज़ है कि वन मॉरल मैन इज़ एन आर्मी। जो इखलाकी कुव्वत होती है वो जिस्मानी कुव्वत से बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है। तो इंशाअल्लाह मुझे ये उम्मीद है कि ये आपको हमारे जो यूथ है वो आपको देखेगी और इंशाअल्लाह याद करेगी कि एक ऐसा भी आदमी था जिसने हैवानों के सामने खड़ा हुआ, कि एक इंसान था जो हैवानों के सामने खड़ा हुआ। मैं ये आज वाज़ेह कर दूं कि मैंने ये फ़ैसला किया है कि अब से जिन्होंने भी दीन को इस्तेमाल किया और ख़ास तौर पे रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नाम पे जुल्म किया, मैं आज आपको यहाँ अनाउंस कर रहा हूँ कि हमने उनको नहीं छोड़ना। एक वो इंसान जिसको अल्लाह ने खिताब दिया रहमतुल लिल आलमीन, रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं, मुसलमानों के लिए नहीं, वो रहमत सिर्फ बन के आए थे, इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। उन्होंने इंसानों को इकट्ठा किया था। पहले उन्होंने वो कबीलों को इकट्ठा किया जो आपस में लड़ते थे, उनको पहले इकट्ठा किया। फिर ये लोगों को इल्म भी नहीं है कि लोग समझते हैं जी वो तलवारों से उनका पैगाम गया दुनिया में। 10 साल के अंदर सिर्फ 10 साल में सिर्फ 1400 लोग मरे थे टोटल, जबकि वो सारे अरब के ऊपर छा गए थे। फिक्री इनकलाब था। वो मोहब्बतों की मैसेज लेके आए थे, लोगों को इकट्ठा किया उन्होंने। उनका जो पैगाम था वो 2 चीज़ों पे था, इंसानियत और इंसाफ पे। ये 2 चीज़ों पे, बल्कि ये 2 सिफतें हैं जो इंसान को जानवरों से फ़र्क करती हैं। जानवरों में जंगल का कानून है, माइट इज़ राइट, जो आपने वो तमाशा देखा था वहाँ। इंसानों के माशरे में इंसाफ होता है और जानवरों के माशरे में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कि आप देखते हैं ये जब जानवरों के प्रोग्राम्स ये नेशनल ज्योग्राफिक पे देखते हैं तो कमज़ोर के लिए कोई जगह नहीं होती जानवरों के माशरे में। इंसानों के माशरे में इंसानियत होती है कि वो इंसान की, कमज़ोर की कदर करता है। और जितना माशरा में इंसानियत होती है उतनी वो माशरा अपने कमज़ोर तबके को उठाता है। और जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में पहली फलाई रियासत बनाई थी दुनिया की तारीख़ में, सारे कमज़ोर तबके की जिम्मेदारी ली थी। रहम था और दूसरा इंसाफ कायम किया था। और जो हम यहाँ तमाशा देख रहे हैं कि यहाँ अपने आप को लोग दीन के नाम पे जल रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल किया जाता है कि उनकी शान में गुस्ताखी किसी ने कर दी, किसी को इल्ज़ाम लगा दिया, वो बेचारे को पकड़ के जेल में चला गया। ना कोई वकील उसके लिए खड़ा होता है, ना कोई जज उसके ऊपर फैसला करता है, वो जेल में बेचारा रह जाता है। ये दुनिया की किसी भी इंसानी माशरे में ये कैसे हो सकता है? ये कौन सा इंसाफ है कि आपने इल्ज़ाम लगाया और आपने ये इल्ज़ाम लगाया, आपने जज बन गए और आपने उसे कत्ल कर दिया?
یہ تو کسی معاشرے میں نہیں ہوتا. تو یہ تو تماشا بن گیا ہمارے معاشرے میں. سب ڈرتے ہیں. ایک دفعہ کسی نے کہہ دیا جی اس نے ان کی شان میں گستاخی کی ہے, سب ڈر جاتے ہیں, کوئی بات ہی نہیں کرتا. وہ سب سے بڑی بات, وکیل ہی سامنے نہیں آتا. اور ججز نے, ہمیں پتہ ہے کہ ججز نے کہا نہیں جی ہم یہ کیس ہی نہیں سنتے, تو اسے کون ڈیفینڈ کرے گا؟ تو یہ جس طرح ایک بڑا خوفناک واقعہ ہوا تھا آرمی پبلک اسکول میں, جب ہمارے تقریباً 150 بچوں کو شہید کیا گیا تھا, تو اس کے بعد سارے ملک میں ایک غصہ آیا دہشت گردی کے خلاف. اور آپ دیکھ لیں کہ تب سے جو یہ 2014 دسمبر میں غالباً تھا, اس کے بعد دہشت گردی کی جنگ پاکستان جیتا. اس سے پہلے اس طرح کا ملک اکٹھا نہیں تھا اس کے پیچھے. میں سمجھتا ہوں آج سارا پاکستان نے جو تماشا دیکھا ہے, سارا پاکستان آج یہ فیصلہ کر بیٹھا ہے کہ ہم نے اب اس طرح کے واقعہ اس ملک میں نہیں ہونے دینے. مجھے سیالکوٹ کی جو بزنس کمیونٹی ہے, انہوں نے آج مجھے پیغام بھجوایا کہ وہ $1,00,000 انہوں نے اکٹھا کیا ہے پرینکا صاحب کے لیے. ان کی فیملی کو بھجوائیں گے, اور اس کی تنخواہ ہمیشہ کے لیے وہ دیں گے, ہر جو مہینے کی اس کی تنخواہ. میں نے یہ جو رحمت للعالمین اتھارٹی یہ اس کیوں بنائی تھی, کیونکہ میں آہستہ آہستہ مجھے یہ خوف آنا شروع ہوا کہ ہم اب ساری تقریباً قوم عاشق رسول ہے. ہم سب اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں, لیکن عاشق رسول ہیں تو اس کو ثابت آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ ان کی سیرت پہ چلیں, ان کے راستے پہ چلیں. ان کا راستہ کدھر ہے, قوم کس طرف جا رہی ہے. یہ جو حرکتیں ہیں, یہ جو بھی آپ نے اگر ان کی زندگی, ان کی پوری تاریخ پڑھ لیں, ان کی زندگی پڑھ لیں, ان کی سیرت سمجھ لیں, کوئی بھی ایسی حرکتیں نہ کرے اس معاشرے میں. اور اس لیے ہم نے رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی کہ اپنے علماء کو سب کو اکٹھا کریں, ایک ساروں کو اسکالرز کو اکٹھا کریں, اور ایک ملک کے اندر اپنے بچوں کو کالجز میں ڈبیٹس کروائیں. ان کی زندگی کی تو بتائیں کہ ان کی زندگی تھی کیا. بچوں کو بتائیں کہ ان کی زندگی کیا تھی. جس نے ایمان کسی میں آنا یا نہیں آنا, یہ تو خیر اللہ کا تحفہ ہے انسان پہ, لیکن کم از کم ہم معاشرہ بتا تو سکیں اپنے لوگوں کو کہ وہ ان کی زندگی تھی کیا. وہ جو دنیا کے سب سے عظیم شخص, جس کو چاہے مسلمان آپ ہیں یا نہیں ہیں, ان کو 100 گریٹسٹ مین میں ان کو سب سے عظیم انسان جو مسلمان بھی نہیں ہیں, اس نے جو کتاب لکھی نمبر 1 دنیا کا گریٹسٹ مین اچیومنٹس میں, وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ہم ان کی زندگی تو بتائیں اپنے بچوں کو کہ کیا وجہ تھی وہ اللہ نے ان کو اپنا حبیب کہا تھا قرآن میں. کیا وجہ تھی کہ اللہ نے سب انسانوں کے لیے ان کو کہا تھا کہ یہ رحمت بن کے آئے ہیں. تو وہ اسٹڈی تو کریں اس کو. اور وہ جب ہم کریں گے تو یہ جو نفرتیں پھیلاتے ہیں, ہم اپنے تقسیم کرتے ہیں لوگوں کو, وہ فلانا کافر ہے, وہ اس کے اوپر فتوے لگا دیتے ہیں. ایک صحابہ جنگ کے دوران وہ جب ایک کافر کو مارنے لگے, جب جنگ یعنی لڑائی ہو رہی, تو جب مارنے لگے تو اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا, تو انہوں نے پھر بھی اس کو مار دیا. 3 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بات نہیں کی. کہا کہ اس کے تم نے دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے یا نہیں. یعنی یہ تو انسان کو انہوں نے دیا ہی نہیں ہے کہ ہم فیصلہ کر دیں جی فلانا کافر ہے, فلانا کافر ہے. اور اس لیے ہماری تعلیم بہت ضروری ہے. میں جتنا بھی سوچتا ہوں اب اس ملک کی اخلاقیات اٹھانے میں, لوگوں کو یونائٹ کرنے میں, اور یونائٹ کا مطلب پھر سب انسانوں کو یونائٹ کرنے میں, یہ بہت ضروری ہے کہ ہم صحیح معنی میں ہم یہ ملک, ہمارا واحد ملک تھا جو بنا تھا اسلام کے نام پہ. یہ واحد ملک تھا جس کا نعرہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ اس لیے ملک بنا تھا. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس طرح کی جو حرکتیں ہوئی ہیں, ساری دنیا سے مجھے پیغام آتا ہے. جو ہمارے پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے تھے, جو اس ملک کا سب سے بڑا اثاثہ ہے, 90 لاکھ پاکستانی باہر بیٹھے, اتنے مجھے میسیجز آئیں کہ وہ اتنے شرمندہ تھے اس سے, کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ گئے جب وہ دیکھا کہ یہ اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے. جو باہر لوگ بیٹھے ان میں کیا پتہ اسلام کیا ہے. ان کو تو جب یہ حرکتیں دیکھتے ہیں تو وہ تو اسلام سے دور چلے جاتے ہیں.
اور پھر پاکستان کو علیحدہ بدنامی اس سے ہمیں جو اٹھانی پڑی ہے. تو میں آج پھر سے ملک عدنان آپ کو اپنے ملک کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہمیں اتنے مشکل جو ہمیں تکلیف تھی جو دیکھ کے جو اس ہجوم نے کیا ہے، جو آپ کو ایک آدمی کو دیکھ کے تو لوگوں کو بڑا انسانیت کے اندر ہمارا اعتماد بڑا دیکھ کے کہ ہاں ایسے بھی لوگ بیٹھے ہیں کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے کسی کو بچانے کی کوشش کی. تو میں آپ کو انشاءاللہ تغمہ شجاعت بھی جب ہماری سیرمنی ہوگی 23 مارچ کو وہ بھی دلوائیں گے. اور میں چاہوں گا کہ ہم آپ کو لوگوں کو دکھائیں کہ ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی ہمارے پاکستانی ہیں. یہ ایسے جب یہ ملک کی بری پکچر پینٹ کرتے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ ہندوستان میں اس کو بہت اٹھایا گیا. اور مجھے یہ بھی تکلیف ہے کیونکہ ہم جب ہندوستان میں دیکھتے ہیں جو کہ جب سے یہ بی جے پی کی حکومت آئی ہے، جو مسلمانوں سے وہ کرتے ہیں، ان کو اس طرح کی جو موب لنچنگ جسے کہتے ہیں، وہاں پکڑ کے سڑکوں پہ مار دیا کہ جی گائے کا گوشت کسی نے کھایا، کسی کو کسی وجہ سے مار دیا. ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے. تو جب یہ ہوتا ہے تو وہاں سے وہ ان کی ٹی وی کے اوپر بڑے پروگرام ہے کہ دیکھیں جی یہ بھی یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. یہاں ایسے نہیں ہوتا. اور ایسے انشاءاللہ میں آپ کو جب تک میں زندہ ہوں انشاءاللہ ایسے نہیں ہونے دیں گے آگے سے.